السلام علیکم دوستو، میں محمد ویس نیوز ٹریک چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، پرانی دلی کے قصے کہانیوں کے ایپیسوڈ کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے درگاہ فیض الہی کی۔ درگاہ فیض الہی کے اتہاس کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر نجم السحر صاحب نے کچھ تیاری کی ہے، کچھ جانکاری اکٹھا کی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور آج درگاہ فیض الہی کا جو میں سمجھتا ہوں مدعا ہے، جو ایشو ہے، سب سے زیادہ وہ گرمایا ہوا ہے۔ یہ دو سگے بھائی تھے جن کے نام سے یہ جگہ گیجٹ تھی، اور ایل این ڈی جو برٹش سے پہلے ایک کمیٹی تھی، اس میں باقاعدہ یہ وقف کی گئی تھی، لیکن جب برٹش، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، برٹش یہاں سے گئے تو پھر انہوں نے اس کو مرج کر دیا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ درگاہ فیض الہی کا ایشو، یہ مدعا اتنی تیزی سے اٹھایا گیا ہے اور آنن فانن میں اس کا فیصلہ لیا گیا ہے، یہ اپنے اندر ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ سے تقریباً 1.5 کروڑ کیسز ہیں جو 30 سال سے پینڈنگ میں ہیں، لیکن ایسی کیا یہاں پر جلد بازی تھی کہ درگاہ فیض الہی کے اس کیس کو ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ کیا ہوا ہو، اور فوراً 2 دن کے اندر ساری تیاری پوری کر کے، یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے۔ اور جو ویلڈ سٹی میں لوگ رہتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ رات بھر ان 2 راتوں سے نہیں سوئے ہیں کہ آخر یہ اتنے جلدی یہ ایم سی ڈی کا فیصلہ ہے۔ اور ایم سی ڈی کہ جب یہ آلریڈی اس کا کیس چل رہا ہے، 1984 سے عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے، اور دہلی وقف بورڈ کی یہ 123 وقف میں سے ایک پراپرٹی ہے۔ پھر یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ایسے کون سے عناصر ہیں جو درگاہ فیض الہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم آنن فانن میں اس کو زمین سے بالا کر دیں۔ اگر آپ 10 قدم پیچھے جائیں تو وہاں پر جو اصل مسجد ہے محمود الہی کی، وہاں مندر بنا ہوا ہے، اور باقاعدہ پوری سنستھا وہاں چل رہی ہے، پوری چیریٹی کلینک وہاں چل رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سنت پرمانند جیسے ریکگنائز ہاسپٹل اور سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اس سے ایفیلیٹڈ ہیں، تو وہاں بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی تھی۔ یہاں بھی لوگ چند پیسوں میں 30 روپے میں دوائیاں لے رہے تھے، شادیاں ہو رہی تھیں۔ جو لوگ ریزورٹ میں شادی نہیں کر سکتے، ہوٹلس میں نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں یہاں کرتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول ہے، بڑی جگہ ہے۔ لیکن اچانک یہ سیو انڈیا کے جو پروہت ہیں، انہوں نے ایک ایویڈنس پیش کیا، لیکن ایویڈنس ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب ایویڈنس اگر ہے تو ایویڈنس اس بات کا ہے کہ یہ وقف بورڈ کی جگہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں کہ جب 10 قدم پیچھے ایک مندر جو ہے، اور وہاں پر ہنومان واٹیکا کے نام سے رجسٹرڈ ایک ٹرسٹ چل رہی ہے، ایک کلینک چل رہی ہے، اور 10 قدم آگے درگاہ فیض الہی کو تعصب کی نظر سے دیکھا جائے اور اس پر ہتھوڑا چلانے کی تیاری کی جائے، میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن ہے۔ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جو کمیٹی ہے اس نے نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر یہ کمیٹی پہلے سے کوئی اس کو پروٹیکٹ کرتی یا پروٹیکشن کرتی تو آج یہ صورت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ درگاہ فیض الہی اور محمود الہی یہ کس سمے کے بزرگ تھے؟ دیکھیے، تقریباً یہ آج سے 160 سال پہلے کی یا اور اس سے تھوڑا زیادہ کی یہ بات ہے، اور یہ پوری جگہ تھی، یہاں ایک مدرسہ اور قبرستان بھی تھا۔ تو اب یہ قبرستان کے ایویڈنس کو کیا کیا گیا ہے کہ وہاں قبریں تھیں یا ابھی شاید ہوں، تو وہ کافی پرانی بات ہے، گیجٹ میں شاید اس کا ذکر ہو، مسجد کا ذکر ہے تو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ چند سال پہلے ہی ہنومان واٹیکا مندر اسٹیبلش ہوا ہے، اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک این جی او بھی وہاں پر رجسٹر کر دی گئی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں چلو اگر اچھے کام ہو رہے ہیں، چیریٹی کے ہو رہے ہیں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو اٹھانا چاہیے۔ یہ جگہ ہے تاکہ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن یہ کانسپریسی ہے، یہ آئی تھنک دا ڈیپ کانسپریسی
کہ اس کو جلد سے جلد کسی بھی طرح سے اور سرکاری عملے کو ملا کر جو ہے اس کو فوراً ڈیمولش کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، ابھی ڈاکٹر نظم السحر صاحب نے کچھ درگاہ فیض الہی کے بارے میں کچھ اچھی جانکاری دی جو آپ لوگوں کی اور جانکاری میں اور اضافہ کرے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ دوستو، شکریہ۔